الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ماہ رمضان کے اندر مختلف اعمال میں سے ایک بڑا اور بہترین عمل روزے کا عمل۔ یہ روزہ یہ نیکی ہے، اور نیکی میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ نیکی ہمیشہ جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔
لیکن جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ان کے اعمال کارآمد نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیک عمل ان کے لیے نقصان دہ، حالانکہ نیک عمل مطلوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی برادری کو ایک ایک کو نام لے کر فرمایا انقذوا انفسکم من النار، کہ نیک عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو نیک عمل جنت میں داخلے کا سبب، جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نیک عمل بھی موجود ہیں لیکن وہ کارآمد نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے یوں بھی فرمایا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ قیامت کی خبر، اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ کون سے؟ عمل نہ کرنے والے نہیں، فرمایا عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیسے؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ عمل تو ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن کارآمد نہیں ہیں، ان نیکیوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، نقصان دہ ہے، الٹا ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا سبب بن گئی۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا زندگی میں وہ نیکیاں کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لیکن آخرت میں ان کی محنت کی قدر نہیں ہوئی، محنت کی قدر نہیں ہوئی۔ تو آج ہم چند ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اعمال صالحہ کے لیے ہونا لازمی ہے، ضروری، بطور شرط ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ نیکی بیکار ہو جاتی ہے۔ کون سی ایسی لازمی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس کا میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی اشارہ کیا تھا، پہلی چیز یہ ہے اللہ رب کریم اپنے بندے کے اعمال میں اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے اللہ رب کریم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ، جس نے نیک عمل کیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بنیادی چیز یہ دیکھی جائے گی وہو مؤمن، وہ مومن ہو، یعنی اساس اور بنیاد نیکی میں ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح کی، نیکی کی قدر کی جائے گی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کی کوئی قدر نہیں، وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بیکار ہے وہ عمل۔ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے بلا کر اعلان کروایا تھا، فرمایا یا ابن خطاب اذهب فنادی فی الناس انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمن، عمر جاؤ صحابہ میں اعلان کرو، لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ فرماتے میں گیا فنادیت، میں نے جا کر اعلان کیا کہ اللہ کے پیغمبر کا اعلان ہے کہ جنت میں مومن جائے گا۔ تو نیک عمل وہ فائدہ دے گا جس کی بنیاد ایمان پر ہوگی، نماز وہ فائدہ دے گی جس کی بنیاد ایمان پر ہے، روزہ وہ فائدہ دے گا جس کی بنیاد ایمان پر قائم ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، تلاوت، تمام اعمال اس وقت فائدہ دیں گے جب بنیاد ایمان ہوگی۔ پہلی چیز، پہلی شرط یہ ہے، یہ شرط مفقود نہ ہو۔
اگر یہ شرط مفقود ہے، ایمان نہیں ہے، تو اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری محنتیں تباہ و برباد ضائع ہو جائیں گی۔ دوسری چیز اللہ رب کریم نے دوسرا جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب کریم بندے کے عمل کے اندر اس کے اخلاص کو چیک کرتا ہے، اور یہ حکم اللہ نے صرف عام انسانیت کو نہیں دیا بلکہ انبیاء کو بھی حکم دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص، عمل میں اخلاص نہیں عمل بیکار ہے۔ مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ حالانکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ روزہ واحد وہ عمل ہے، تمام اعمال صالحہ میں روزہ وہ واحد عمل ہے جس میں اخلاص ہے، ریا نہیں آ سکتی۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ محدثین نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ رب کریم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ روزہ ایسا عمل ہے جس میں اخلاص ہے، جس میں ریا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں، جتنے نیک اعمال ہیں، وہ نماز کی قسم ہو، تلاوت ہو، حج اور عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ جتنی اعمال صالحہ کی اقسام ہیں، ان تمام اعمال سے تشابہ رکھتے ہوئے ملتے ہوئے اعمال اللہ کے غیروں کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ بتوں کے سامنے ماتھے بھی ٹیکتے تھے، سجدے کرتے تھے، بتوں کے نام کی قربانیاں دیتے تھے، بتوں کے گرد طواف کر کے عمرے اور حج بھی کرتے تھے، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں آج تک کسی مشرک و کافر نے غیر اللہ کے نام پر روزہ نہیں رکھا۔ روزہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، ایسا مخلصانہ عمل، ایسا اخلاص والا عمل۔ لیکن تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور اس میں بھی اخلاص کی کمی ہو گئی، دکھلاوا آ گیا، کسی اور کی رضا اور چاہت آ گئی، فقد اشرک، اس بندے نے اللہ کے ساتھ اس ذات کو شریک کر دیا ہے۔ روزے کے ساتھ خوش کرنا تھا اللہ کو، اس نے خوش کیا ہے کسی اور کو، یعنی اس کو اللہ کا شریک کر دیا ہے۔ وَمَن تَصَدَّقَ یُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو، اور خصوصاً آج کے اس دور میں اپنے روزے کو اس شرک والے کام سے، ریاکاری سے محفوظ رکھیں، اس سے بچا لیں، ورنہ یہ نیکی ضائع ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مسند احمد ہی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم تجاز العباد، قیامت کے دن میدان محشر لگا ہوگا جب اللہ رب کریم لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس وقت اللہ رب کریم کیا کرے گا؟ اللہ رب کریم ان ریاکاروں کو بلائے گا، ان ریاکاروں کو بلائے گا جنہوں نے ریاکاری کے طور پر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات کیے، ان ریاکاروں کو بلائے گا اور ان کے سامنے ایک صف ان لوگوں کی کھڑی کر دے گا جن جن کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرتے تھے، جن کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیے، ان کو سامنے کھڑا کر دے گا، ادھر ریاکاروں کو کھڑا کر دے گا۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ پاک فرمائے گا انظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو اور ان سے مانگو جن کو خوش کرنے کے لیے تم عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اپنے روزوں کی، نمازوں کی جزا انہی سے لے لو، میرے پاس نہیں ہے۔ تو نیکی تو ہے، محنت ہے، کوشش ہے، بھوک پیاس برداشت کی، سب کچھ کیا، وقت دیا، سارا کچھ کرنے کے بعد قیامت کے میدان میں پہنچا، اللہ نے اس نیکی کو ہبا منصورہ کر دیا۔
فرمایا ان لوگوں سے اجر لے لو، میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نیکی میں اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص نہیں ہے۔ عمل صالح نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ہر نیکی میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہر عمل سے بندے کی چاہت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ چاہت غلط ہے کہ میرے والدین خوش ہو جائیں، اساتذہ خوش ہو جائیں، فلاں دیکھ رہا ہے اچھی نماز پڑھوں۔ نہیں نہیں، جہاں بھی ہو، جس میدان میں ہو، تنہائی میں ہے، لوگوں کے سامنے، ہر جگہ چاہت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ نیکی ہے۔ یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز جو انسان کی نیکی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے وہ ہے اطاعت رسول کا فقدان۔ ہر عمل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس پوری کائنات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب کریم نے انتخاب کیا ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو میرے پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ۔ نماز پڑھنی ہے پیغمبر سے سیکھو، روزہ رکھنا ہے پیغمبر سے سیکھو۔ پیغمبر سے نہیں سیکھو گے، آپ کی اطاعت سے ہٹ جاؤ گے، نیکی تمہاری نظر میں ہوگی لیکن وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، اعمال باطل ہو جائیں گے۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ و حج سب کچھ ہے، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ کیوں؟ یہ نماز تو ہے لیکن پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، یہ روزہ تو ہے رسول کی اطاعت نہیں ہے، طریقہ آپ کا نہیں ہے، بیکار ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ روزہ اس وقت روزہ بنتا ہے جب اس کا حکم کائنات کے امام مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت روزہ رکھنا روزہ بن جاتا ہے۔ اور یہی رمضان ہو، یہی رمضان ہو، روزے رکھنے سے منع کر دے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت روزہ چھوڑ دینا نیکی بن جاتا ہے۔ پیغمبر نے منع کر دیا، کسی نے روزہ رکھ لیا، وہ پیغمبر کا نافرمان بن جاتا ہے۔ آئیے، فتح مکہ کا موقع ہے، 7 ہجری جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کیا ہے مکہ کی طرف، اور یہ سفر بھی ماہ رمضان میں ہے۔ یہ سفر ماہ رمضان میں، اللہ کے پیغمبر کو مکہ ملا ہے ماہ رمضان میں، آپ کو اور مجھے بھی پاکستان ملا ہے ماہ رمضان میں۔ فتح مکہ ہوئی ہے ماہ رمضان میں، روزے کی حالت میں، سفر میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ساما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصام الناس، سفر میں اللہ کے پیغمبر نے روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ میں نے عرض کی ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اس وقت عبادت ہے جب اس کا حکم دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے روزہ رکھ لیا ہے، سفر جاری ہے، سفر کرتے کرتے تھکاوٹ ہو گئی، چند صحابہ پر غشی بھی طاری ہوئی، بے ہوش بھی ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ پہنچا ہے قرال غمیم مقام پر، قرال غمیم مقام پر، اور عصر کے بعد کا وقت ہو چکا ہے، حدیث میں ملتا ہے عصر کے بعد کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے میں، ایک حدیث میں آتا ہے دودھ منگوایا، ایک میں آتا ہے پانی منگوایا، بہرحال پینے کی چیز پیالے میں منگوائی، اور اپنے ہاتھ کو بلند کیا، بعض روایات میں اونٹ پہ بیٹھ کر بلند کر کے دکھلایا، تمام صحابہ کو متوجہ کیا، سب نے دیکھ لیا۔ جب سب نے دیکھ لیا، حدیث کے الفاظ ہیں فَشَرِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی وہ دودھ پی لیا، روزہ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا۔ فَشَرِبَ النَّاسِ، لوگوں نے بھی روزہ
چھوڑ دیا، پی لیا، افطار کر دیا۔ چند لوگ ایسے تھے جن کی یہ سوچ بنی کہ وقت تو بہت تھوڑا ہے، ابھی روزے میں کوئی تنگی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ہم شام تک روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، نیکی ہے، اجر و ثواب ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے روزے کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ سوچا روزہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ان بعض الناس قد صاموا۔ اللہ کے رسول آپ نے تو روزہ افطار کر دیا، اکثر صحابہ نے بھی افطار کر دیا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث جا کر پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، جن لوگوں نے میرے حکم آ جانے کے بعد بھی روزہ نہیں چھوڑا، روزہ رکھا ہوا ہے، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ نیکی ماہ رمضان کا نام نہیں، نیکی روزے کا نام نہیں، نیکی پیغمبر کی اطاعت کا نام ہے، نیکی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا نام ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگو من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، اور جس نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ تو روزہ رکھنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ خود نیکی نہیں، بلکہ نیکی کب بنتی ہے؟ جب یہ نیکی ہو طریقے پر آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی ضائع ہو جاتی ہے جب اس میں اطاعت رسول نہ ہو۔ چوتھا عمل، چوتھا نقطہ، اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آگے لے کر جا رہا ہوں، جن چیزوں کا اپنے روزے میں اور ماہ رمضان میں ہم نے خیال رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنی تاکہ ہماری یہ محنت کامیاب ہو، اللہ کے پاس جائے، یہ محنت کامیاب ہو جائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، احتساب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ احتساب۔ احتساب عربی کا لفظ ہے، احتساب کا معنی نیکی پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ میں نیکی کرتا ہی اس لیے ہوں، میں نماز پڑھتا اس لیے ہوں کہ اللہ مجھے ثواب دے، میں جمعہ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آیا اس لیے ہوں کہ اللہ مجھے اجر و ثواب دے۔ یہ لازمی ہے۔ اگر یہ احتساب نہیں، یہ چاہت نہیں، تب بھی محنت ضائع ہو جاتی ہے، نیکی نہیں ملتی، نیکی نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے یہ نیت بنا لیتا ہے، احتساب کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس خرچ پر اجر و ثواب دے، اللہ اسے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور کتنا دیتا ہے؟ صدقے کا ثواب دیتا ہے اللہ۔ اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر سب خرچ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر کے اللہ سے اجر و ثواب لیتے ہیں اور کچھ خالی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی نیت کی بات ہے۔ جو خالی خرچ کر دیتے ہیں، اہل و عیال پر خرچ تو ہو گیا، ثواب نہیں ملا۔ ہاں اگر نیت بنا لی، اللہ میں اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنے بیٹے پہ خرچ کر رہا ہوں، بیٹی پہ خرچ کر رہا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہو جا، اللہ رب کریم اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ تو نیکی میں احتساب ہونا چاہیے، احتساب۔ اسی لیے رمضان کے بارے میں خصوصاً اللہ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں تھا اور احتساب اللہ سے اجر و ثواب کی امید تھی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان میں تراویح پڑھی، دو صورتوں میں
ایمان کی حالت میں تھا، اللہ سے نیکی اور ثواب لینے کی امید تھی، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر جو طاق راتیں ہیں 5، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، بڑی خیر اور برکت والی ہے۔ میں آگے چل کر ان کی وضاحت کروں گا اپنے موقع پر، لیکن بڑی بابرکت رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے اس لیلۃ القدر کا قیام کیا، پوری رات قیام کیا، اللہ سے مانگتا رہا، 2 چیزیں موجود تھیں، ایمان تھا، اللہ سے نیکی لینے کی امید تھی، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عمل میں احتساب لازمی ہے، نماز پڑھیں احتساب ہو، روزہ رکھیں احتساب ہو کہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ اگر یہ امید نہیں، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ لو، ضائع ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نیکی تو کی ہے، محنت کی ہے، بھوکے مرتے رہے، راتوں کو اٹھتے رہے، لیکن امید نہیں تھی اللہ سے، اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ پر پختہ یقین ہو اور امید ہو کہ اللہ مجھے جزا دے گا، اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من تبع جنازۃ مسلم، من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا کتب لہ من الاجر کی رات، جس بندے نے ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، یہاں بھی وہی 2 شرطیں، ایمان واحتسابا، ایمان کی حالت میں تھا، اللہ سے ثواب لینے کے لیے جنازے میں گیا، کوئی اور وجہ نہیں تھی، ثواب لینے کے لیے گیا، کتب لہ قیرات من الاجر، اللہ رب کریم اس کے نام اعمال میں ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ احد پہاڑ، جن لوگوں نے اس کا دیدار کیا ہے، دیکھا ہے، عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہیں، ان حجاج سے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھئے کتنی لمبا اور چوڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنا اجر و ثواب مل جاتا ہے چند منٹوں میں، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایمان ہو، اللہ سے نیکی لینے کا احتساب اور اجر و ثواب لینے کی امید ہو، یہ 2 چیزیں موجود ہوں، اللہ رب کریم یہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے روزے رکھے، لیکن کیا ہو؟ ایمان ہو، اور ہر روزے پر اللہ رب کریم سے اجر و ثواب کی امید لے کر بیٹھے۔ اللہ رب کریم کتنی محبت کرتا ہے، اور بندہ پھر اللہ کی رحمت کی امید لے کر بیٹھے، اللہ رب کریم اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ، ثواب کی امید ہونی چاہیے۔ اور 5ویں چیز، عقل حلال، عقل حلال، حلال رزق کھانا، حلال رزق کھانا، استعمال کرنا، کمانا۔ اگر کمائی حرام کی، رزق حرام کھاتا ہے، استعمال حرام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے لیکن برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی بڑی معروف ترین حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک شخص لمبا سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لمبا سفر، اور حج میں بھی اس مقام پر پہنچا، میدان عرفات، جہاں اللہ رب کریم دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہاں پہنچا اور دعا کی، یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب کریم اوپر سے آواز دیتا ہے، مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ اس بندے کی دعا کو میں کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، دعا رد ہو گئی، حج جیسا عمل تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ حلال نہیں کمایا، حلال نہیں کھایا۔ اس لیے اللہ رب کریم نے عظیم ترین ہستیاں ہیں پیغمبر، پیغمبروں کو الگ کر کے آواز دیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ او میرے رسولوں کی جماعت، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیکی کرو۔ مطلب یہ ہے
حلال کھا کے نیکی کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، حرام کھا کے نیکی کرو گے اللہ برباد کر دے گا۔ اہل ایمان کو بھی اللہ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کلوا من الطیبات، سب سے پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، پھر اللہ کی عبادت کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، رزق حلال کا ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں سے درخواست ہے تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں صف میں ترتیب سے، تاکہ پیچھے ساتھی مشکل میں نہ پڑیں۔ ساتھ ہو جائیں، ساتھ جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رزق حرام کا حصول اور اس کا استعمال یہ اتنی بڑی نحوست ہے، بہت بڑے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کو۔ اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چوری کر لینا یہ رزق حرام ہے، سود لینا دینا، رشوت لینا دینا یہ رزق حرام ہے۔ ہم نے ان صورتوں کو سمجھا ہوا ہے، ان سے خفیف اور مخفی صورتیں بڑی جو ہمارے اندر داخل ہیں، اور ہم ان کو رزق حرام نہیں سمجھتے، ہم دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں، جی فلاں سود لیتا دیتا ہے، فلاں رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے، یہ بڑا رزق حرام استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن اپنے اوپر اپنی اس 5-6 فٹ کی کائنات پر بھی غور کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرضے لے کر کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ قبول ہوں گے؟ قرضہ لے کر جو کھا گیا، یہ جو آپ نے کھایا یہ رزق حرام کا ہے، حرام کھا کر استعمال کر کے اسی کی افطاری کر کے سحری کر کے روزے رکھ رہا ہے، قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ یہ بھوک اور پیاس تباہ کر دے گی تجھے، رزق حرام ہے، امانتوں میں خیانت کر لیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، پوچھا قرضہ تو نہیں ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے 2 دینار قرضہ دینا ہے۔ کتنا؟ اس وقت کے 2 روپے ہیں، اگرچہ دینار ہیں لیکن اس وقت چلنے والے 2 روپے ہیں، قرضہ دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آ گئے، فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ جنازہ جس کا اللہ کے پیغمبر پڑھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ صحابی رسول ہی ہے۔ میں جنازہ نہیں پڑھاتا، آپ پڑھو۔ ایک صحابی آگے ہوئے، کون؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ دیناران، اس کے 2 دینار میں دوں گا، آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہوئے، جنازہ پڑھایا۔ مسند ابی عوانہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملتے، سلام کرتے ہی پہلے پوچھتے ابو قتادہ 2 دینار کا کیا بنا، دیے ہیں یا نہیں دیے؟ جب تک میں نے یہ اطلاع نہیں دی کہ اللہ کے پیغمبر میں نے 2 دینار دے دیے، اللہ کے پیغمبر مجھ سے مسلسل پوچھتے رہے اور یہی فرمایا کہ تیرا بھائی جنت کے دروازے پہ رکا ہوا ہے، جب تک اس کا قرضہ نہیں دو گے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرضے لے کر کھا جاتے ہو، امانتیں رکھی جاتی ہے، کھا جاتے، یہ رزق حرام ہی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں اس سے اور مخفی چیز آپ کو بتا دوں، آج کتنے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں، علاقے میں، پوچھ لینا، میں دیہات کا آدمی ہوں، ہمارے دیہات میں تو آج کل یہ چل رہا ہے جی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، کام بڑا سخت ہے، ہم اس لیے روزے نہیں رکھتے، ہم اس لیے روزے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ گندم کی کٹائی کرنی ہے، سال کی گندم جمع کرنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، سال کی گندم جمع کرنا اللہ نے تیرے ذمہ لگایا ہے؟ یہ تو اللہ کے ذمہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ کا غیر مشروط ہے، یہ نہیں کہ کماؤ گے تو دے گا، نہیں، اللہ نے دینا ہے۔ جنت کا وعدہ مشروط ہے، عمل کرو گے تو جنت دے گا، نہیں کرو گے نہیں دے گا۔ روزہ چھوڑ کر رزق تو کماتا ہے، سال کا رزق جمع کر کے گندم رکھتا ہے اپنے پاس
پورا سال کھائے گا، سن، جا کسی مفتی سے فتویٰ لے، تیرا یہ رزق میں منبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں یہ گندم کمائی ہوئی حرام ہے۔ اللہ نے تیرے ذمہ لگائے رمضان کے روزے رکھ، تو دہاڑی میں 2 دن میں 1 ایکڑ کاٹ لیتا ہے، وہ 4 دنوں میں کاٹ لینا۔ ایسا مشکل کام ہے، ایسی مزدوری ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، مزدوری چھوڑ دے، روزہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ کس نے کہا ہے تجھے یہ مشکل کام کر؟ اللہ نے فرمایا میں رزق دوں گا، تو آسان کام ڈھونڈ لے۔ رزق اس نے دینا ہے، برکت اس نے دینی ہے، اگر نیکی نہیں کرے گا تو جنت نہیں ملے گی۔ رمضان کے روزے چھوڑ کر مزدوریاں کرے گا، کمائے گا، وہ پیسے ہوں، وہ گندم ہو، وہ ساری حرام کی ہے، خود بھی حرام کھاتا ہے، اولاد کو بھی حرام کھلاتا ہے، نہ تیری نمازیں ہوتی ہیں، نہ تیری تلاوتیں ہوتی ہیں، سب برباد ہو جاتی ہیں۔ ساری محنتیں کر کے اللہ کے پاس جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، تجھے پتہ چلے گا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ رکھتا ہوں۔ کس کا؟ مسجد نبوی شریف کے سابقہ امام تھے عبداللہ ابن محمد ابن زاحم رحمہ اللہ، جو آج سے 30 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، آج سے 30 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ مسجد نبوی کے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی امامت و خطابت کے دوران جو خطبے دیے ہیں وہ میرے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں۔ میں نے 3 جگہ ان کا یہ فتویٰ پڑھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہیں رکھتا، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کا حج ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ان کی بات نہیں، انہوں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کی ہیں، پیغمبر کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ حدیث پیش کی، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 میں سے ایک روزہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت ختم ہو چکا ہے، خلاصہ کر رہا ہوں، اپنے دور حکومت میں آپ نے فرمایا تھا جس نے زکوٰۃ میں مجھے 1 رسی بنتی ہے اور نہ دی، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اس لیے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ جو مقام زکوٰۃ کا ہے وہی مقام روزے کا ہے، بلکہ روزہ اس سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو صرف مالدار دیتے ہیں، حج مالدار کرتے ہیں، روزہ اور نماز سب کے ذمہ ہے۔ تو جو روزہ نہ رکھے اس کے بقیہ اعمال نہیں ہیں۔ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق نے فرمایا میں جہاد کروں گا۔ قرآن کریم ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ یہ کفار کا کام ہے کہ دین اسلام میں سے کچھ کو ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا، نماز پڑھ لینا مان لینا، روزے کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ روزے نہیں رکھتے، کوئی عمل قبول نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ یہود کی صفت آپ علماء سے پوچھ لیں، کیا صفت تھی؟ یہودیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ کے دین اور شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، اللہ نے کافر کہہ دیا، اللہ نے کافر فرما دیے۔ آج جان بوجھ کر روزے کی فرضیت کو بھی سمجھتے ہیں، روزے کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ ہے، روزہ نہیں رکھتے، جی مجبوری ہے، جی کام کرنا ہے۔ یہ کون سی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری وہی ہے جو شریعت نے بیان کر دی ہے۔ وہ بیماری ہے اور بڑھاپے کی عمر ہے، اس طرح کی یہ سفر ہے، یہ چند جو مجبوریاں شریعت نے بیان کر دی ہیں یہ مجبوریاں ہیں، ان کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے روزے کی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر حسن درجے کے ساتھ لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، لَتَمَنَّوْا أَن تَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا رمضان، لوگ خواہش کریں گے کہ اللہ پورا سال ماہ رمضان ہو، پورا سال۔ یہ رمضان کی چاہت، اور رمضان اللہ نے رکھا کتنا ہے، آپ اختصاراً اندازہ لگا لیں، آپ کی سال کی زندگی کا 24واں حصہ رمضان ہے۔
24واں حصہ، سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں کتنا رمضان ہے؟ 1 مہینہ، 12واں حصہ بنتا ہے۔ 12ویں میں آپ مجھ سے زیادہ ریاضی جانتے ہوں گے، 12ویں میں سے بھی صرف دن کو روزہ ہے، رات کو وہ بھی چھٹی ہے، آدھا یہ بن گیا، 24واں حصہ ہے سال کا۔ دن کے 24 گھنٹے ہیں، مثلا دن کا 1 گھنٹہ روزے کا ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے لیا ہے اور باقی آپ کو دیا ہے، اس پر بھی ہمیں موت آتی ہے۔ حضرات ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عامر ابن عبد القیس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نیک انسان گزرے ہیں، بصرہ میں رہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بصرہ میں گئے، دیکھا اللہ والے نیک شخص ملے، اور نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے ولی نظر آئے، لے آئے اپنے علاقے میں، ملک شام میں لے آئے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے مجھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لے آئے عامر ابن عبد القیس کو، اور خود چونکہ حاکم وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، خلافت کے معاملات تھے، لمبی چوڑی خلافت تھی، ٹائم نہیں دے سکتے تھے، خود بھی جاتے تھے خدمت کے لیے، لیکن خصوصی اپنا ایک خادم مقرر کیا کہ آپ نے بارہا جانا ہے اور عامر سے پوچھنا ہے کہ کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، پیش کریں۔ امیر معاویہ دینے کے لیے تیار ہیں، خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خادم روز جاتا، کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، بیان کرتے، روزانہ یہی جواب آتا، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آخر کار ایک دن بڑا سنہری جواب دیا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، جواب دیا۔ خادم نے پوچھا کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، آگے سے جواب ملا، حاجتی ان ترد علیہ حر بصرہ، جاؤ امیر معاویہ سے کہو کہ تیرا ملک شام بڑا ٹھنڈا ہے اور مجھے محبت ہے نفلی روزوں سے، بصرہ کا موسم گرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ گرمی میں روزے رکھ کر اللہ کو راضی کروں، یہ ٹھنڈا ملک ہے، یہاں نفلی روزے رکھنے کا مجھے مزہ نہیں آتا، اگر مجھ سے محبت ہے بصرہ میں واپس بھیجو، نفلی روزے رکھ کر گرمی برداشت کر کے اپنے رب کو راضی کروں گا۔ ایسے لوگ تھے، اور آج یہ مختصر سی گرمی کا سیزن اللہ نے دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بڑا سنہری موقع ہے، بڑا سنہری موقع ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات، تابعین کے، محدثین کے، جو گرمیوں میں بڑے روزے رکھتے اور اللہ کو راضی کرتے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کیجئے، روزے کا، رمضان کا مقام سمجھیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اور یاد رکھیے، پھر میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، نیکی کیجئے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے، نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ان برائیوں سے اپنی نیکی کو محفوظ کریں، یہ خوبیاں پیدا کریں تاکہ وہ چھوٹی موٹی ہلکی سی محنت ہماری اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ جب کل قیامت کے دن جائیں، اللہ رب کریم اس روزے کی برکت سے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔